الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام سے وابستہ کیا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی معاملے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں اللہ نے ہمیں رہنمائی دی ہے، گائیڈنس ہے، اسلام کے پاس ہدایت ہے۔ ہمیں کسی اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہترین ہدایت موجود ہے، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، اس پہ نہیں چل رہے، ہم دائیں بائیں سے چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلام سے ہدایت لیتے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لیتے بھی ہیں، تو چند چیزوں کی ہدایت لے رہے ہوتے ہیں، چند چیزوں میں رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت زیادہ یہ بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے مواعظ میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ مسلمانوں نے چند چیزوں کو اپنا دین بنا لیا ہے، بس باقی چیزوں میں ہلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، ان چیزوں کو تو لوگ اسلام مانتے ہیں کہ بھئی اسلام نے یہ ہمیں احکام دیے ہیں، لیکن جو باطنی بیماریاں ہیں، اخلاقیات ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، معاملات ہیں، ان کو ہم سب نے اسلام کی فہرست سے نکال دیا ہے، کک آؤٹ بالکل۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لالچ، یہ بھی سنا ہوگا لالچ بری بلا ہے، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ لیکن ہم سب لالچی ہیں۔ لالچ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو بالکل حرام ناجائز، آپ چوری کرتے ہیں کسی کا مال، ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ بھی لالچ ہے اور یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن ایک لالچ وہ، اچھا اس والی لالچ کو تو سب برا سمجھتے ہیں، کوئی چور ہو پکڑا جائے، کوئی اچھی نظر سے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ توجہ ہے نا میری طرف آپ سب کی؟ کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے برا آدمی، ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جائے، اسماعیل بھائی سن رہے ہو؟ ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا ہے بھائی، وہ برا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بھی برا کہیں گے لوگ، لالچی ہے۔ تو میں ابھی اس لالچ کی بات نہیں کر رہا، ایک اور قسم کی لالچ ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ ہے کسی کی جیب میں جو کچھ ہے اس پہ نظر رکھنا، کسی کی جیب میں جو کچھ ہے اس پہ